علی علی کے نعرے بھی لگاتے رہو اور صحابہ کی تنقید کرو، حرم مصطفیٰ پر اعتراض کرو۔ یہ یہودیوں کے بنے ہوئے فرقے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ جو یہودیوں کے بنے ہوئے فرقے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی قسم توحید سے لے کر رسالت تک، صدیق کی صداقت تک، عمر کی عدالت تک، صحابہ کی محبت اور پیار، رحماء بینہم تک، اور علی کی ولایت تک، اولیاء اللہ کی عظمت تک، میں سب کچھ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے بس وہ نام نہاد ملا بنائے ہوئے ہیں، مذہب کے نام پر کوئی اہل بیت پر تنقید کر رہا ہے، کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ دیکھو خدا کی قسم قرآن میں اہل بیت مصطفیٰ کی تعریف ہے، قرآن میں حرم مصطفیٰ کی تعریف ہے، قرآن میں حضور کے صحابہ کی تعریف ہے۔ پھر پریکٹیکلی طور پر اللہ کے نبی نے حسن حسین کو قرآن کی طرح اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور ان کی عظمت بیان کر دی۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور اسی طرح سونے ابو بکر صدیق کو، سونے فاروق اعظم کو اپنے پاک روضہ میں پاک نبی نے ان مقدس صحابہ کو اپنے ساتھ سلا دیا اور ان کی عظمت بیان کر دی، تاکہ کوئی بکواس کرنے والا یہودی نہ اہل بیت کے خلاف بکواس کر سکے، نہ کوئی یہودی پٹھو نبی کے صحابہ کی توہین کر سکے۔ اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، ان کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، تائید کرتے ہو؟ جتنا ان کو قرآن سنا لو کہتے ہیں ہم تو وہاں اٹکے ہوئے ہیں۔ جو منکر اہل بیت ملا ہے اس کو قرآن سنا دو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سنا دو، لیکن منکر ملا حسین کو باغی کہے گا، بکواس کرے گا، وہ اس آیت کو نہیں مانتا۔ اسی طرح جو یہودی لابی سے بگڑا ہوا ملنگ ہے، اگر آپ اس کو لاکھوں دفعہ سنا دو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ صحابہ کو نہیں ماننے والا۔ منکر کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے رہو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں کا اسلام میں احترام ہے یا بے ادبی ہے؟ اور جو ماں کے خلاف بکواس کرے، جو حرم مصطفیٰ کے خلاف بکواس کرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ تو پیارے دوستو، ان سے بچو۔ اور اہل سنت عقیدہ پرفیکٹ سچا عقیدہ ہے اہل سنت۔ اور آج سیدنا صدیق اکبر کا ہم یوم منا رہے ہیں، یار غار، صاحب مزار۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جیسے آج جمعۃ المبارک ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کا روز تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا اور حضرت عمر کے ہاتھ کو بلند فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ہم اس وقت اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یوم معاشر، اسی طرح ہم اکٹھے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ اور پیارا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فاصل جانشین مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، آج جن کا ہم یوم منا رہے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے اسلام پر سب کچھ نشاور کر دیا۔ اپنی پاک صاحبزادی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ اللہ کے حکم سے محبوب خدا کے عقد نکاح میں دے دی، اور گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔
کپڑا تھا بڑا جبہ نما، وہ آپ نے پہنا ہوا تھا اور اس کو کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اس حالت میں بارگاہ رسالت میں پہنچے، جس پر خواجہ فرید نے قلم اٹھائی، جوگی براگی تھی کر ڈھونڈے سا، کفنی نکھان دی پاگل سوہے سا، ایویں فریدہ عمرہ نبھے سا، جے تینہ تھی سا داخل قبر دے۔ وہ سونا صدیق اکبر نعوذ باللہ کیسے بی بی کا فدق کھا سکتے ہیں؟ بی بی کا کوئی حق حضرت ابو بکر نے نہیں کھایا۔ جیسا رسول خدا بانٹتے تھے، جیسا قرآن میں حکم آیا، خدا کی قسم میں 30 سپارے گواہ کرتا ہوں، حضرت ابو بکر اسی طرح بانٹتے رہے اور سب کچھ اسلام پر نشاور کر دیا، اور 2 دھلی ہوئی چادروں میں سونا ابو بکر صدیق دفن ہوئے، 2 دھلی ہوئی چادروں میں سب کچھ بٹوا دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین تھے، خدا کی قسم ان کا کچا گھر تھا اور اسی گھر میں ایک بورے پر بیٹھے رہتے تھے، اور مسجد نبوی کی وہی کھجور کی شاخوں والی مسجد جو اللہ کے نبی نے تعمیر کرائی تھی، اسی میں بیٹھتے تھے، اسی میں خطبہ دیتے تھے، اسی میں فیصلے کرتے تھے۔ 2.25 سال سونے صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ صدیق اکبر جیسے اس دنیا سے آئے تھے ویسے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے، جو کچھ بھی تھا انہوں نے خدا پر اور خدا کے رسول پر نچھاور کر دیا۔ رب العزت کی قسم، جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، ان کے گھر میں فاقہ کی کیفیت تھی، اور ان کی بیوہ حضرت اسمہ بنت امیس سے مولا علی پاک نے شادی کی، اور حضرت ابو بکر کے یتیم بچے محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے اپنی کفالت میں لیا، ان کو پالا، ان کو تعلیم دی اور ان کی شادی کی۔ اب بتاؤ، اگر وہ سیدہ طیبہ کا حق کھا جاتے تو پھر حضرت علی پر الزام لگاؤ اس نے نعوذ باللہ غاصب کی بیوی سے نکاح کس لیے کیا؟ اگر حضرت نعوذ باللہ ابو بکر صدیق غاصب ہے تو اس کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو علی پاک نے کیوں پالا؟ اگر حضرت ابو بکر عمر نے آل محمد کے ساتھ ظلم کیا، میرے پاس 14 ستارے تیرے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب موجود ہے، نجم الحسن قرار بھی لکھ رہا ہے سید پشاور والا، اور وہ 14 ستارے میں لکھ رہا ہے کہ مولا علی کے جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام ابو بکر بھی تھا، ان کا نام عمر بھی تھا، ان کا نام عثمان بھی تھا۔ اگر حضرت ابو بکر عمر دشمن آل محمد ہیں تو پھر کیا بتاؤ گے؟ کیا علی بھی آل محمد کے دشمن ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا، جنہوں نے بچوں کا نام عمر رکھا، جنہوں نے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ اور جہاں ملنگا شہباز قلندر جا کر تو دھمالے ڈالتا ہے اس کا نام بھی حضرت سید عثمان ہے۔ معلوم ہوا یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر روح کائنات کا کسی فرقے کا ملا یا ذاکر عرب عجم کا ملا میری بات کو رد کرے، میری زبان کاٹ کر کتے کے آگے پھینکو، کیا مولا علی نے حضرت ابو بکر کی بیوہ اسمہ بنت امیس سے شادی نہیں کی؟ کیا مولا علی نے محمد بن ابی بکر کو نہیں پالا، اس کو تعلیم نہیں دی، اس کی شادی نہیں کی؟ کیا محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم نہیں تھا؟ کیا قاسم کی بیٹی ام فروا نہیں تھی؟ کیا اس کی شادی امام محمد باقر سے نہ ہوئی؟ کیا ان کے لخت جگر حضرت امام جعفر صادق نہیں ہے؟ آؤ شیعہ سنی کتب سے دیکھ سکتے ہو، امام جعفر صادق کی امی حضرت ام فروا ہیں، ان کے والد حضرت قاسم ہیں، ان کے والد حضرت محمد بن ابی بکر ہیں، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ
یہ ایتیں قرآنی چمک رہی ہیں جیسے یہ ایتیں جڑی ہوئی ہیں، ایسے محمد و آل محمد اور صحابہ کے رشتے ناتے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پاکوں کا تعلق ہمیشہ پاکوں سے ہی ہوتا ہے، اس لیے نہ شیعہ انکار کر سکتا ہے نہ سنی انکار کر سکتا ہے۔ میرے لاجپال امام جعفر صادق کا پرنانا حضرت ابوبکر صدیق ہے، میرے امام جعفر صادق کا پردادا مولا علی ہے۔ اتنا پیارا ان کا تعلق ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہودی لابی کے شر سے بچ جاؤ۔ اے اہل سنت تمہیں مبارک ہو، کوئی وہ ملا ہے جو صلاۃ و سلام کا منکر ہے اور کئی علاقے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کیا گیا، اور تم اکثر کئی لوگ ہیں انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایک بندہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے، جنازے کے بعد میں دعا نہیں مانگتا، یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جو صلاۃ و سلام کا منکر ہے لعنتی ہے، نہیں ہوتی نماز اس کے پیچھے۔ دعا کا منکر ہے جنازے کے بعد، تو پیچھے لگا کھڑا ہے۔ بندہ بن، قبر میں جائے گا، یہی ملا تجھے جہنم نہ لے جائے۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ منبر رسول کی قسم، جمعہ کا دن ہے، مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کہ جھوٹا لعنتی ہے۔ حافظ صاحب ہی ہے، اٹھی ہو ذرا درود پاک کا پڑھو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ ساتھ۔ یہ حافظ قرآن ہے۔ یہ ایک علاقے میں ماہ رمضان شریف میں ختم شریف پڑھ رہے تھے، جب ختم کی رات آئی تو وہ بچوں نے بڑوں نے مل کر مسجد کو سجایا اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھ دیا۔ دیہات کا واقعہ ہے۔ پھر وہ متولی آیا، بگڑ گیا، اس نے کہا کہ صلاۃ والسلام کس نے لکھا ہے؟ اس لعنتی نے صلاۃ والسلام کو مٹوا دیا۔ حافظ صاحب کا ایک سپارہ رہتا تھا، آپ نے فرمایا میں تیری مسجد میں ختم بھی نہیں کرتا، بس میں جا رہا ہوں، سپارہ میں گھر جا کر پڑھ لوں گا۔ ایسے لعنتوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب مرو جو پڑھتے ہیں، سمجھ بغیرت بنے ہوئے ہو۔ اللہ کی نماز ہے، اللہ کی نماز تو شیطان بھی پڑھ رہا تھا، کہاں گئی اس کی نماز؟ صحابہ کو بھونک رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ میرا ہمسایہ مر گیا ہے، میں جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اما عائشہ کو بھونک رہا ہے، یہ خوش آمدی کیا کھڑا ہے۔ فقیر حسن محمود سلیمانی کہتا ہے آؤ پکے سنی بن کر رہو۔ اللہ کی توحید، نبی کی ختم نبوت، صدیق کی صداقت، فاروق کا عدل، عثمان کی سخاوت، علی کا حیا، حسن حسین کی امامت و شہادت، غوث کی ولایت، ولی کی ولایت، شاہ سلیمان کی عظمت، کل اولیاء کی عظمت، جنازے کے بعد دعا اور میلاد کے بعد درود و سلام پڑھنا میرا عین ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ فاشیہ۔ جتنے بھی بگڑ گئے ہیں ملا ملنگ، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، گانے کے دھنوں پر قصیدے اور وہ لکھ کر عقیدے بنائے جا رہے ہیں۔ اب لوگ قرآن نہیں پڑھتے، دھنیں سنتی ہیں، دھنیں سن کر گانوں کی آواز پر عقیدہ بنا ہوا ہے۔ کوئی صحابہ کی تنقید کر رہا ہے، اور مجھے منبر رسول کی قسم ایک شخص مجھے سید ملا، کہتا ہے میرا نام سید عبداللہ شاہ ہے۔ اتنی بڑی اس کی قد تھی، اتنی بڑی قد، اور اس نے امام حسین کی شان میں بکواس کی۔ سر پر چٹا پٹکا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، موٹی موٹی آنکھیں، قد بڑا اونچا لمبا،
میں نے کہا شاہ صاحب بسم اللہ. شاہ صاحب ان کی ڈیل ڈول کو دیکھ کر، وضاحت کو دیکھ کر، وجاہت کو دیکھ کر شاہ صاحب سلام علیکم. اس نے یزید کی وکالت کی، امام حسین کی شان میں بکواس کی، تو میں چلتا بنا اور میں نے کہا یہ سید نہیں ہے، یہ حرامی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. ایک قادیانی مبلغ سے میں ملا، وہ کہتا ہے میں تو سید ہوں. چٹی اس کی داڑھی ہے، سب سر پر پٹکا ہے، وہ مبلغ بنا ہوا ہے مرزایوں کا، اور کہتا ہے میں تو سید ہوں. اور وہ تبلیغ کس کی کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی مانو. میں نے کان پکڑے اور اٹھ کر چلا آیا. میں نے کہا سید نہیں حرامی آئی، سید نہیں حرامی ہے. ہاں اور ایک سید ہے، اس کا ابا بھی بڑا ملا تھا، نام میں نہیں لیتا. ہاں وہ ہے ڈی جی خان میں. اسے کہا گیا ملنگ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امی عائشہ کو ملنگ گالیاں دیتے ہیں، اور وہ حرامی بھی کہتا ہے میں سید زادہ ہوں. اس نے کہا اچھا امی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، اور حضرت عثمان کو امی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم علی کو فاطمہ حسن حسین کو گالیاں دو. وہ سید ہے یا حرامی ہے؟ حرامی ہے کہ نہیں؟ خان صاحب میں آپ کی طرف مخاطب ہوں. وکیل صاحب سنا ہوا ہے نا پہلے آپ نے، وہ جہاں تقریر کرنے کے لیے ہے نا، اگر لوگوں نے اسے بتایا کہ ایک ملنگ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، امی عائشہ کو گالی دی ہے، وہ کہتا ہے میں سید زادہ ہوں، وہ کہتا ہے تم علی کو نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کو حسن حسین کو گالی دو. وہ حرام زادہ ہے یا سید زادہ ہے؟ بچوں ہی بچوں، یہ یہود و نصارہ کے بنے ہوئے لوگ ہیں. بچوں، ان کے چہروں پر بھی لعنت برس رہی ہے. سچا مذہب اہل سنت جماعت کا ہے. آج سونے صدیق اکبر کا یوم ہے. ختم بھی میں صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کے لیے پڑھوں گا. وہ سونا ابو بکر صدیق جو غار میں بھی پیارے محبوب کے ساتھ ہے، مزار میں بھی پیارے محبوب کے ساتھ ہے، سفر میں بھی پیارے محبوب کے ساتھ ہے، حضر میں بھی پیارے محبوب کے ساتھ ہے، اور ہر وقت میرے نبی کے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت ساتھ ہے. سب کو لٹوا دیا سونے صدیق اکبر نے. خدا کی قسم 2 دھلی ہوئی چادروں میں حضرت ابو بکر دفن ہوئے. شرم کر او ملنگا، لاکھوں کی فیسیں لے کر حسین کی مجلس پڑھنے والا، حسین کے خون کو بیچنے والا، تیرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے. او بد کردارا، تو اس حضرت ابو بکر کو غاصب کہتا ہے جو نبی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی و اصحاری. اللہ نے مجھے صحابہ بھی چن کر دیے، مجھے سسرالی بھی چن کر دیے. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کرنا. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب دیکھو کوئی میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کہہ دیا کرو تیرے شر پر اللہ کی لعنت. اور حضور نے فرمایا من سبا صحابی فقط سبانی،
جو میرے صحابہ کی شان میں بکواس کرتا ہے وہ میری شان میں بکواس کرتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت خبردار رہو، اس ملا کے شر سے بچو جو دعا کے بعد دعا نہیں مانگتا، جنازے کے بعد صلاۃ و سلام اس کی مسجد میں نہیں پڑھا جاتا۔ یہ مرتد ملا کی بڑی نشانی ہے، اس کی مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز نہیں آئے گی، وہ نہیں پڑھے گا، نہ لکھا ہوا ہوگا، اس لیے وہ بغیرت ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ عقیدے کی خبر۔ حضور نے فرمایا من سبا صحابی فقط سبانی، جس نے میرے صحابہ کی شان میں بکواس کی میری شان میں بکواس کی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کچھ اسلام پر لٹوا دیا، سب کچھ۔ دو دھلی ہوئی چادروں میں سونا ابو بکر دفن ہوئے، کفن ان کو دیا گیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا اور کل صحابہ کو بلایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آخری وصیت کی۔ وہ آخری وصیت سونے ابو بکر صدیق کی کیا تھی؟ دو دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہونے والا، اس کو غاصب کہنے والے پر لعنت۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی، مولا علی پاک کو، کل صحابہ کو۔ کیا وصیت کی سونے ابو بکر صدیق نے؟ وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں، وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں، روح میرے جسم نو چھوڑ جاوے جدا، وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاں، روح میرے جسم نو چھوڑ جاوے جدا، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو۔ کہو صحابہ کا امام صدیق اکبر زندہ باد، نبیوں کا امام کملی والا کہو زندہ باد۔ نبیوں کا امام کملی والا ہے، کل صحابہ کا امام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور سونے صدیق اکبر کی وصیت کیا ہے؟ دو دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہونے والا صدیق اکبر، وصیت تو سن لو۔ وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا، روح میرے جسم نو چھوڑ جاوے جدا، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو، لے کے جانا مدینے دے دربار، لے کے جانا اے سونے دے دربار نو۔ حضرت مولا علی نے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، صحابہ کاندھا دے رہے ہیں، میرے پیر علی نے صلاۃ و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حیات النبی یا جد الحسن والحسین، یا رسول اللہ آپ کا غار والا ساتھی او سونا بوڑھا ابو بکر جس نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، آج دھلی ہوئی چادروں میں کفن میں لپٹا ہوا حاضر ہے۔ خدا کی قسم دربار مصطفیٰ کے دروازے کھل گئے اور میرے سونے محمد کی پاک آواز آئی، یوصل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار کے ساتھ سلا دو۔ او جاہلا تجھے کیا پتہ کہیں تو کتے کی موت نہ مر جائے، ان کی شان کو سمجھ۔ وہ ابو بکر عمر جن کو نبی نے سینوں سے لگایا ہوا ہے، پاک
سینے سے لگایا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر عمر کو پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ اور وہ سونا حسن و حسین پاک نبی کے کاندھوں کے سوار ہے، اس لیے پرفتن دور ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے بنے ہوئے فرقے ہیں، ان یہود و نصارہ کے فرقوں سے بچو۔ اب میں نماز پڑھاتا ہوں، ایک نعرہ میں لگواؤں گا، ایک یہ مجاہد، سنو نا، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے۔